وائس کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت. وائس کی کتاب 12 باب اس کی پہلی آیت. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر پاک کلام کی برکت ہم سب پر ہو. خداوند کا شکر ہو. خداوند کے لوگوں، آج کا جو مضمون ہے جس پہ ہم سیکھیں گے، جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے نوجوانوں کی اہمیت از روئے بائبل مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ دور حاضرہ میں نوجوان نسل کی حالت. آمین. تو ان باتوں پہ ہم سیکھیں گے. تو یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اگر دور حاضرہ میں ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو نوجوان نسل کی ناکامی کی بہت سی وجوہات آپ کو دکھیں گی، اور ان میں سے آج میں 3 وجوہات ہیں نوجوان کی ناکامی کی جس پر بات کروں گا. نمبر 1، مذہب سے دوری. نمبر 2، تعلیم کا فقدان. نمبر 3، حوصلہ افزائی کا نہ ہونا. یہ 3 ایسی باتیں جو میرے مشاہدے میں سے 17 سال میں گزری، جس کے باعث نوجوان نسل ترقی نہیں کر رہی اور ناکامیاں دکھتی ہیں ہمیں نوجوان نسل کی زندگی کے اندر. نوجوانوں کی اہمیت کی جب بات کرتا ہوں تو خداوند کے لوگوں، نوجوان زندگی ہر میدان میں قدر و منزلت کی حامل ہے. پھر نوجوان زندگی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، چاہے کوئی محکمہ ہو، چاہے کوئی علم کا میدان ہو، چاہے کوئی کھیل کا میدان ہو، چاہے کوئی جنگ کا میدان ہو. جس قوم کا جوان بیدار ہے اس قوم کی قسمت بیدار ہے، لیکن جس قوم کا جوان سو گیا سمجھے اس قوم کی قسمت سو گئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے، اور آپ کے دکھنے میں یہ آیا ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں آفرین اور قابل تحسین ہے وہ شاعر، فلاسفر، خدام جو جوانوں کی تعریف میں لکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی میں لکھتے ہیں. کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں مبارک وہ جوان ہے جو مسیح کو شاد کرتے ہیں. آمین. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں کوائر میں تھا، آئی تھنک 10 سال کا تھا، تو اس وقت ہم نے ایک نیا گیت اس زمانے میں گایا کہ اپنے خالق کو رکھو اگر یاد تم، اپنے خالق کو رکھو اگر یاد تم، یہ جوانی کرو گے نہ برباد تم، آگے بڑھ کر بچا لو خدا کے لیے، جاگ اٹھو جوانو خدا کے لیے. تو جب جاگتا ہے یہ جوان، جب اٹھتا ہے یہ جوان، تو یہ بچا لیتا ہے اپنے گھر کو، یہ بچا لیتا ہے اپنی قوم کو، اور یہ بچا لیتا ہے اپنے ملک کو بھی. جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولے ہلیلویا. جوان کسی بھی قوم کلیسیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتا ہے. یشوع ایک جوان ہی ہے جس کو خداوند نصیحت کرتے ہیں. یشوع کی کتاب 1 باب اگر اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. مطلب نوجوانوں کی کامیابی کا راز خداوند کے کلام پر دن رات دھیان رکھنے میں ہے. بولے ہلیلویا. اگر نوجوان کے دھیان میں کلام ہی کلام ہے تو خدا کا دھیان بھی جوان پر رہتا ہے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں. لیکن اگر جوان کا دھیان ادھر ادھر کسی اور کاموں میں ہے، کلام کی بجائے کسی اور جگہ پہ دھیان مار رہا ہے، وہ ادھر دھیان ادھر دھیان، سمجھتے ہیں نا آج کل جو چل رہا ہے، فالتو کاموں میں زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے پھر اقبال مندی نہیں ہے، ناکامیابی. زیادہ جوان ناکامی اس وجہ سے ہے کہ دن رات کلام پر دھیان ہونے کی بجائے آج کل موبائل پہ زیادہ دھیان چل رہا ہے.
ہاں ٹھیک ہے یہ اچھا ہے استعمال کے لیے، لیکن اگر اس کو آپ اچھے سے استعمال کریں، اس کا استعمال بائبل مقدس کی بے شمار ویڈیوز آپ کو یوٹیوب میں مل سکتی ہیں، بائبل مقدس کے تعلق سے سرمن مل سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ فیس بک میں بہت کچھ آپ کو اچھا مل سکتا ہے، لیکن اگر اس کا اچھا استعمال کریں تو پھر، لیکن اگر آپ پیکج لگا کے وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر بعد میں کہیں جی فرینڈ شپ، تو تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلے خدا کی راہ سے ہی بندہ سلپ ہو گیا، تو پھر جو ہے پھر کامیابی نہیں ہے۔ اگر کلام پر دھیان ہے تو تب کامیابیاں ہیں۔ یوحنا 10 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح جو ہے اس نے کہا میں آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، لیکن چور آتا ہے مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے۔ پہلا حملہ، پہلا ڈاکہ ابلیس چور نے نوجوان زندگی پہ کیا۔ بائبل مقدس کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ بوڑھے اس کو پڑھے سنیں اور صرف بوڑھے ہی سنائیں اور اس پر عمل کریں۔ صرف بات بوڑھوں ہی تک محدود نہیں ہو جاتی، بلکہ بائبل مقدس کو پڑھیں تو بائبل مقدس انٹروڈیوس ہی نوجوان کو کرواتی ہے۔ بائبل مقدس شروع ہی جوان سے ہوتی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو بائبل مقدس میں کوئی بات، کوئی بھی بشر کسی قبیلے امت سے کیوں نہ ہو، کوئی کہیں سے بھی کیوں نہ ہو، بائبل مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں اگر خدا نے پہلا جوڑا بنایا تو وہ نوجوان ہی تھے۔ پہلا جوڑا کیا نام تھا ان کا؟ آدم اور ہوا، پھر قبیلے بنے، پھر قومیں، امتیں، یہ باقی باتیں بعد کی ہیں۔ پہلے اگر خدا نے بنایا تو نوجوان ہی کو بنایا ہے، جوان، اور یہ آدم ہوا تھے۔ پہلا پطرس 5:5 میں لکھا ہے، اے جوانو تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ مطلب جوان بن گیا تو وہ بزرگوں کی تابع داری نہ کریں، یہاں لکھا ہے اے جوانو تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے جبکہ فروتنوں کو سر بلند کرتا ہے۔ بولے ہلیلویا۔ یہ آیت میرے لیے بھی ہے۔ اگر میں مغرور ہوں تو وہ کبھی مجھے استعمال نہ کرے اپنے جلال کے لیے، کبھی معجزے نہ ہو، کبھی روحوں کی نجات کا کام نہ ہو، لیکن معجزات کا سلسلہ اسی لیے جاری اور ساری ہے کیونکہ ہم فروتن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہر جوان کے لیے ہے۔ جب ہم فروتن ہو جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہیلیلویا۔ وہ فروتنوں کو سر بلند کرتا ہے، وہ اپنے نام کی خاطر استعمال کرتا ہے اپنے جلال کے لیے۔ پہلا پطرس 5 آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے۔ کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے جی؟ جوان کو۔ اور جوان کے بعد باقی سارے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن وہ جوان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ دو شخص تھے نا، خدا بھی جوان کو زیادہ پسند کرتا ہے، پہلے اس نے بنایا ہی جوان ہے۔ آدم اور ہوا کیا تھے؟ جوان تھے جب ان کو بنایا گیا۔ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے خدا کو کس عمر میں یاد کرنا چاہیے؟ تو دوسرا بندہ جو تھا اس کے پاس آم تھے، اس نے ایک آم نکالا، اس نے پریس کر کے اس نے چوسنا شروع کر دیا۔ چوسنے کے بعد جب چوس لیا تو گٹے کٹ کے آندہ لا تو ہی کھا رہا ہے۔ وہ آندہ یار چنگا بندہ یار اب کھا کے تو میں نے تو گٹک دے رہا ہے، انہیں پھڑ کے چک کے پرا ماری۔ تو دوسرے نے کہا غصہ آیا نا؟ کہتا کیوں نہیں غصہ آئے گا یار کو گال کرنے والی، راسنا پریا آم تو کھا گیا تے گٹک منو پھڑاؤنڈے ہیں۔ اس نے کہا یہی حالت ہے اب موجودہ دور کے اندر کہ لوگ کرتے کیا ہے، جوانی بھری ہوتی ہے، جوانی میں بندہ تر و تازہ فریش ہوتا ہے، اس آم کی طرح خون سے بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طاقت سے بھرا ہوتا ہے، قوت سے بھرا ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے۔ اس وقت ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، جدو گٹک منگو رہ جانے ہیں نا، بڑھے ہو جانے ہیں، تو پھر اسی آنے ہیں کی کریے
تو اب اس وقت کہتے ہیں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہون کی کریے ہون رب رب کریے، ہم خدا کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا اب دیکھیں جب بندہ گوڈی گٹے رہ گئے، جب بیبے گوڈے گٹے رہ گئی تو یسوع دے قدماں وچ بہ گئی، ٹھیک ہے، اس وقت تو بہنا ہی ہے مائی جی نے، بابا جدو گوڈے گٹے رہ گیا تو یسوع دے قدماں وچ بہ گیا، تو پھر تو بہنا ہی ہے، ہون تو رہ گیا گٹک وانگو۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے جوانی پسند ہے کہ جوانی میں ہم اس کو یاد کریں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں خدا کو وہ نہیں چاہیے، خداوند کے لوگوں توبہ کا موقع بڑھاپے میں بھی ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی آپ خداوند کو یاد کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں بھی آپ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی خداوند کو یاد کریں، خدا کی قربت میں آئیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بوڑھے ہو کے تو ہر بندہ ہی یاد کرنے لگتا ہے، لیکن کتنی خوشی کی بات ہے کہ اپنی جوانی میں ہم اپنے خداوند کو یاد کریں اور اپنی جوانی اس کو دیں۔ وہ جو جوان کو بناتا ہے، آدم اور حوا کو اس نے بنایا اور وہ چاہتا ہے کہ جوان اس کے پاس آئیں۔ ہیلیلویا۔ آدم حوا جوان ہی تھے، اس نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ یہ سوچ اس نے ان کے ذہن میں ڈالی، حوا سے بات کی، حوا نے اپنے خاوند آدم سے بات کی، اور خداوند کے لوگوں یہی سوچ پہلے لوسیفر فرشتہ کے ذہن میں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، میں اپنا تخت خدا سے بھی اونچا کروں گا، اور یہی سوچ اس کے زوال کا باعث ٹھہری اور آسمانوں سے وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ اور یہی سوچ اس نے حوا کے ذہن میں ڈالی کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ وہ جو زیرو ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے وہ کچھ کھانے پہ اکساتا ہے جو کچھ خدا نے کھانے سے منع کیا۔ آج بھی شیطان نوجوان نسل کو وہ کچھ کھانے پہ اکساتا ہے جس سے خدا نے منع کیا۔ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، تو کوئی اپنے ماں باپ کی جان کھا رہا ہے۔ آج نوجوان بیٹوں بیٹیوں میں یہ چل رہا ہے۔ آدم حوا کو بھی اس نے وہ کچھ کھانے پہ اکسایا جو خدا نے کھانے سے منع کیا تھا، اور آدم اور حوا جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ کیوں چاہ رہا تھا یہ پھل کھائیں، نافرمانی کرے خدا کی؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر میری جیت ہوتی ہے، میری فتح ہوتی ہے۔ اس کی یہ سوچ ہے ابلیس کی۔ ابلیس کی شکست کے لیے یاد رکھیے گا، وہ شکست خوردہ ہے، وہ ہارا ہوا ہے۔ ابلیس کی شکست کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے کیتا کیو۔ کیا لفظ ہے؟ اور اس کا مطلب ہے وہ جو کبھی ہیرو تھا، وہ جو کبھی ہیرو تھا اب زیرو ہے۔ اب کیا ہے؟ ہیرو کب تھا؟ جب وہ آسمان پر تھا، خداوند کے قریب رہتا تھا، اس وقت وہ ہیرو تھا جب وہ فرشتہ تھا اور آسمان پر تھا، اور وہ خداوند کی قربت میں اس کے قریب رہتا تھا۔ لیکن جب وہ آسمان سے نیچے گرایا گیا اپنے گناہ کے باعث، تب وہ زیرو بن گیا۔ آج بھی وہ ایسی سوچ جوانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ خداوند کی نافرمانی کرے، اور جب وہ خدا سے ہٹیں گے تو میری جیت ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کیا سوچ ڈالتا ہے، آج وہ جوانوں کے ذہن میں یہ سوچ ڈالتا ہے کہ جوان یہ سوچے کہ جوانی تو شیطانی ہوتی ہے، جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، اور وہ دیوانیوں میں، مستانیوں میں، شیطانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج آپ کو مجھے متفق ہوتے ہوئے یہ سوچ بائبل مقدس میں سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے کہ جوانی نہ شیطانی، نہ مستانی، نہ دیوانی، جوانی تو روحانی ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بولیں ہیلیلویا۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ ایسی شیطانیوں اور مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں خود بخود آپ ہی ہو جائے تے اسی آکھیا لو میں تو کچھ نہیں کیتا، انہیں کیتا جو کیتا ہے، تے وچوں دل بھی اپنا کرن ڈیا ہوندا ہے کہ اے کر دے جو کرنا ہے، پھر میں کہا انہیں کیتا ہے۔ یہ مستانی ہے، یہ دیوانی ہے، سمجھ گئے؟ یہ شیطانی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ چینج دا پلیس، جگہ بدلو۔ دوسرے بندے کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے جگہ ہی بدل لی۔
آج دور حاضرہ میں جوان کیوں ناکام ہے؟ نمبر 1 میں نے بتایا مذہب سے دوری. آج زیادہ تر جوان عبادت گاہوں سے باہر کیوں ہیں؟ ذمہ داری کن کی تھی؟ ماں باپ کی اور مذہبی لیڈران کی، جو پورے طور سے ادا نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو آج جوان جو عبادت گاہوں سے باہر ہیں وہ عبادت گاہوں کے اندر ہوتے. کلام میں لکھا ہے جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ خداوند کے کلام پر، اس پر نگاہ رکھنے سے. تو پاک کلام سے تو تبھی اسے واقفیت ہوگی جب اس کو عبادت گاہ میں لایا جائے گا. کون لائے گا؟ ماں باپ. کون ان پہ کام کرے گا؟ پادری صاحبان. جو جوان بیٹے بیٹیاں مذہب سے دور ہیں وہ بہت بڑے خطرے میں ہے. اسی لیے تو مکسڈ میرجز کا سلسلہ، مغلوط شادیوں کا سلسلہ، غیر قوموں میں شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ کون لوگ ایسے کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے مذہب سے دور ہوتے ہیں. یہ تبھی آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. بے شمار اور مسائل بھی ہیں. بچے اپنی مرضیاں کر جاتے ہیں، ماں باپ کو نہیں دیکھتے، اور ماں باپ بیچارے پھر پوری زندگی روتے رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیں بتائے بغیر کسی اور سے بیاہ کر لیا، بیٹے نے کر لیا. تو ایسے بے شمار مسئلے ہیں. مذہب سے دوری کے باعث بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ ناکام ہیں، نوجوان نسل ناکام ہے. تو ضرور ہے ان کو عبادت گاہوں میں لایا جائے تاکہ وہ مضبوط ہو. پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے پطرس کی طرح. وہ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے سیدھی صلیب نہ دو بلکہ مجھے الٹی صلیب دو، تاکہ جہاں میرے یسوع کے پاؤں تھے، جہاں میرے یسوع کے پاؤں تھے وہاں میرا سار ہو. مجھے الٹی صلیب دو. یہ ہے مسیحی. جان جائے پر ایمان نہ جائے. خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے جوان اگر وہ اپنے مذہب میں مضبوط ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسیحیت مذہب نہیں. ٹھیک ہے، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن مذہب کا مطلب اتنا بھی کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہ کریں. مذہب کا مطلب، لفظ مذہب جو ہے لفظ ذہب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے راستہ. اب مسیحیت میں جو راستہ بتانے والا ہے اس کا نام ہے یسوع مسیح. یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی. تو جو راستہ بتانے والا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی راستہ بتاتا ہے. تو امید ہے کہ منزل تک ہم پہنچ ہی جائیں گے. ہیلیلویا. تو جن کا راستہ بتانے والا زندہ ہے وہ خود منزل پر پہنچا ہے، اور وہ آج بھی کہتا ہے جہاں 2-3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے بیچ میں آؤں گا. وہ آتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے. ہیلیلویا. نمبر 2، تعلیم کا فقدان. زیادہ تر بیٹے بیٹیاں تعلیم نہیں حاصل کرتے، یا ماں باپ ان پہ محنت نہیں کرتے کہ ان کو پڑھایا جائے. اب دیکھیں جب پڑھائیں گے نہیں تو ان کو اچھی نوکریاں کیسے ملیں گی؟ ملک پاکستان کے اندر 5% کوٹا مختص کر دیا گیا اقلیتوں کے لیے، جن میں آپ کو اچھی جابز مل سکتی ہیں. میں دیکھتا ہوں بہت سے مسیحی جو ڈاکٹر ہیں، جو کوئی میجر ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک بڑا اچھا دوست جواد فرد، خدا اسے برکت دے، وہ لاہور میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ وکالت کر رہے ہیں، خدا اسے اور برکت دے. تو بے شمار اسی طرح بے شمار جاننے والے ہیں میرے جو مسیحی بہن بھائی اچھے عہدوں پر فائز ہیں. انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ پرائڈ آف نیشن ہے، وہ فخر ہے قوم کا. تو تعلیم حاصل کی اور آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے بے شمار بیٹے بیٹیاں جو کرسچن ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، تب وہ اچھے عہدوں پر فائز ہوں گے اور اپنے ماں باپ کا، اپنی کلیسیا کا، قوم کا نام وہ روشن کریں گے. بولیں ہیلیلویا. تو اگر نوجوان ناکام ہے، بتھیرے، تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ تعلیم نہیں حاصل کرتے. تو ضرور میں آئزک ٹی وی کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں وہ بیٹے بیٹیاں جو تعلیم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، تعلیم کو شروع کر دیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو پڑھیں یا کسی اور ادارے کے تھرو، پرائیویٹ اکیڈمیز بھی ہیں، آپ تعلیم حاصل کریں. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، گزرے دنوں انہوں نے ایم اے کمپلیٹ کیا. پھر کچھ بیٹے بیٹیاں ہیں کلیسیا میں جنہوں نے، کسی نے ایم اے انگلش کیا، کوئی کچھ کر گیا، کوئی کچھ کر گیا، مطلب انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے. تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. نوجوانوں کی ناکامی کی تیسری وجہ حوصلہ افزائی کا نہ ہونا. کئی دفعہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ٹوٹل ہم ان کے خلاف رہتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے.
آئے ان بچوں کا ساتھ دیں. وہ کام بھی کریں گے، وہ کام بھی کریں گے اور وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے. ان بچوں کا ساتھ دیں. جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے. دل آزاری تو سبھی کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ دل سارے توڑ دینے، دل کو جوڑنے والے بنے. حوصلہ افزائی کریں. اب میں نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا، ایک بچہ ناکام ہے، وہ کچھ نہیں کرتا تو اس کو بھی سارے کہتے ہیں جی اب انجدہ وے صحیح نہیں کہا. تو جو بچہ کامیاب ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، باقی سارے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو بھی جینے نہیں دیتے. یہ مثال ہے کیکڑوں کی. کبھی کیکڑوں کو دیکھا آپ نے؟ بالٹی میں کیکڑوں کو ڈالا جائے تو اگر ان سارے کیکڑوں میں سے ایک کیکڑا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ ایک کو نکل چلا آگے. جو ترقی نہیں کرتے ان کو بھی لوگ معاشرے میں باتیں کرتے ہیں، جو ترقی کرتا ہے اس کو بھی جینے نہیں دیتے. تو آئیں ہم حوصلہ افزائی کرنے والے بنے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر چرچ کے اندر ایک یوتھ کونسلر ہونا چاہیے، ہر خاندان میں، جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہو. اگر سارے اس کو باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کامیاب ہو سکتا، انہیں ہونا ہی نہیں گا، یہ سوتا ہی رہتا ہے. بھئی اب اس کو جاب نہیں مل رہی، وہ کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ گریجویشن کے امتحان وہ دے رہا ہے، ایگزام دیتے وہ کمپارٹ آ گئی ہے 1-2 کتاب میں، اور آپ اس کا جینا ہی حرام کر دو تانے منے مار مار کے، اور جو انہیں کرنا ہے انہیں پھر بھی نہیں کرنا. آپ کا کام اس کی حوصلہ افزائی کرے. میں نے کئی گھروں میں دیکھا، وہ ادھر سے کوئی بندہ آیا، اللہ یہ سوتا ہی رہتا ہے، اور نہیں تو نہیں کچھ کر سکتا، انہیں ککھ نہیں کرنا ہے، انہیں سوتا ہی رہنا ہے. کوئی ادھر سے آیا، ابو آیا، انہیں لا جتی لئی، وہ بیچارہ رون ڈیا، کہن دے نے تیرے تو چرسی چنگا ہے، کم سے کم پاویں چرس پی کے کام کر کے آمدا ہے، چلو کوئی 10-20 روپے دے دیندہ ہے نا کار لے آ کے. کئی لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. اب اس حالت میں وہ بچہ غصے میں نکل رہا ہے، کہتا ہے بس پھر ٹھیک ہے، میں پھر ٹھیک ہے، آج پھر میں بھی ٹون بادشاہ چرسی تے پھر دم لا کے مرسی میں بھی چلا جائے. پھر وہ غصے میں جا رہا ہے، بس میں پینی ہے. اتنے میں ایک محلے دار ہے جس نے دیکھا، اوے یہ بچہ چلا گیا نا، یہ کم بڑا خراب ہو جانا ہے، تے پی لی انہیں تے نشئی ہو جائے گا، بچے دی زندگی برباد ہو جانی ہے. یہ آ کے آندہ نہ شاد نہ میرا پتر، نہ کچھ نہیں ہویا، کچھ نہیں یار، نہیں پتا انہاں نوں تو ہی رہ. تے پھر دسو نا ماں پہ نو بھی پین نے بھی ماریا مینو، او یار کچھ نہیں ہو گیا، کچھ نہیں یار، میں تیرے نال یار کی مار دیتا انہیں. خیر نہیں انہوں نے پتا لگن دیا، تو ہیرا ہے، تیرے جو ہیرا ہے تو دسو نا انہوں نے. یار لگ جائے گا پتا، تو کیوں رونا پیا؟ نہیں جانا، کوئی نشہ نہیں کرنا، کوئی نہیں سر پھاڑنا کہے دا نہ اپنا، نہ غصہ کر. ماں پیو یار سمجھاتا پیار نہ، کی ہو گیا؟ ماں باپ ہیں، وہ غصے میں ڈانٹ دیا تو کیڑا فرق پایا گیا؟ کوئی نہیں ہو گیا، چلو میں تیرے ساتھ ہوں، میں نوکری بھی ڈھونڈ دوں گا، ساتھ پارٹ ٹائم تو سٹڈی بھی جاری رکھ، کمپارٹ کے پیپر دے اپنے، تو کر سکتا ہے. وہ پھر روئے گا کہ تسی ہوئی آندے ہو، اے کیوں نہیں آندے؟ او یار اے بھی آکھن گے. تو پھر وہ بچہ بائیں پھیلا کے گلا تاڑے کندھے تے سر رکھ کے رج کے روئے گا. پھر جویں تم دسیا ہے انجی روئے گا، رو کے تے اپنی اندر دی پڑاس کڈ کے اپنا جو بھی وہ دکھڑا سنو کے تواڈے کندھے ہوتے تے کہے گا شکریہ بھائی جی، تسی ویکھو نا تانوں کتنا میرا خیال ہے. اب وہ اس بندے کی وجہ سے جس نے سمجھایا ہے، وہ بچہ غلط راہ پہ جاتا وہ سیدھی راہ پہ چل نکلے گا، اور وہ راہ حق زندگی یسوع مسیح ہے. بولیں ہاللیلویہ. گاڈ بلیس. تو آج ہر خاندان میں ایک ایسا یوتھ کونسلر چاہیے. آئے ایسے جوانوں کو جو دل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا منشیات کے عادی بن چکے ہیں، جو ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ایسے جوان بیٹوں بیٹیوں کو باہر نکالیں. بولیں ہاللیلویہ. لکھا ہے زوراور آتے ہیں اور چھین لیتے ہیں،
आए जवानों को छीन ले दुश्मन के हाथ से और उनको खुदावंद के कदमों में ले आए। हालेलुया। उनको बताएं खुदावंद तुझसे कितना प्यार करता है। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हम सब बचाएंगे। उनको बताने की जरूरत है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना, लेकिन कामयाब होने का सबसे अच्छा तरीका दोबारा कोशिश करना है। जो हिम्मत हारे घर में बैठे हो, आओ दोबारा से कोशिश करो, हिम्मत करो, आप कामयाब हो सकते हो। अगर मसीही एडिसन 1000 दफा नाकाम होने के बाद फिर कोशिश करता है और वो बल्ब आजाद करता है, आज पूरी दुनिया इन बल्बों से रोशन है, तो मुझे बताएं आपकी दोबारा कोशिश से ना जाने क्या क्या होने जा रहा है। तैयार हो? तैयार है अपना आप खुदावंद के हाथ में देने को? आए अपना हाथ उसके हाथ में दो। जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर तो आपने आना ही है खुदावंद के कदमों में, फिर तो बंदे से चला फिरा भी नहीं जाता। वाइस की किताब में क्या लिखा हुआ है? 12 बाब और इसकी 3 आयत। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे। अब ये है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर ऐ कंडीशन जे फिर पुत्र पानी दे फड़ा जरा। अब पानी पकड़ लिया जी गिलास, हम भावें मुंह तक आंदे आंदे जी थिले ही जा पे, ये हालत हो जाती है। आगे जोरावर लोग कुबड़े हो जाए। जब बंदा कुबड़ा हो जाता है ना, फिर तीजी लत भी लग जाती है, बंदा इंज हो जाता है, सोटी हथ फड़ लेंदा है। ठीक है, फिर तो रह गई हो तुसी, हुण तो करना खुदा खुदा। पीसने वालियाँ, ये दांत है, रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं। और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं आंखें, ये खिड़कियाँ, ये आंखें धुंधला जाएं और गली के कवाड़े बंद हो जाएं। चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए, इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे, नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं, दहशत राह में हो, बादाम के फूल निकले, टिड्डी एक बोझ मालूम हो, ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। होए होए, मैं कहता होता हूँ बुढ़ापा ते निराई स्यापा। क्यों? दंद भी टुट जाते ने, अखां भी धुंधलियां, कन्न भी बहरे, हाथ भी इंज इंज, तीजी लत भी लग जाती है ना स्यापा। ना तुम दौड़ सकते हो, ना तुम स्वाद ना बोटी खा सकते हो, सही कह रहा हूँ ना तुम सुई चों धागा पा सकते हो। कितनी मुसीबत बन जाती है। लेकिन खुदावंद के लोगों, जवानी कैसी है? आप ताकत में होते हो। आए जवानी खुदावंद के नाम करें। हालेलुया। जवानी खुदावंद के नाम करें। लेकिन बुजुर्ग जो है ये कोई मामूली नहीं, याद रखिएगा, बुजुर्गों की भी ज़रूरत है। बुजुर्गों को भी, बुजुर्ग मूसा जब वो बुजुर्ग हो गया तो अपने वक़्त में उन्होंने इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थी तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ। एक वक़्त आया, उसकी उम्र काफ़ी हो गई, अब उसके बाजुओं में इतनी सख्त नहीं थी कि वो तलवार उठा सके, पर एक काम वो करता था, मोस्ट सीनियर था, काबिल एहतराम। अब यशवा जो जवान है वो बुजुर्ग मूसा की जगह आगे बढ़कर जंगे लड़ता है। यशवा ये जवान है, ये तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन इसमें एक खास भेद है कि जब बुजुर्ग मूसा अपने बाजू ऊपर उठाता तो यशवा दुश्मन पर भारी हो जाता, लेकिन जब बुजुर्ग मूसा के बाजू थक जाते तो आहिस्ता 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 नीचे करता, तब दुश्मन यशवा पर हावी हो जाता। यशवा ने जब देखा कि भेद क्या है हमारी फतह का, तो नौजवान की अहमियत पर कलाम देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें बुजुर्गों का जिक्र नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, बल्कि वो बुजुर्ग जिन्होंने अपना लड़कपन, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए गुजारी है, वो बहुत ही अहम तरीन बुजुर्ग हैं। वो हर लिहाज से काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। यशवा ने जब देखा तो उसने कहा कि यहाँ 2 नौजवानों की ज़रूरत है। उसने 2 नौजवानों को बुलाया, 2 नौजवानों को बुलाया।
درمیان میں موسیٰ کھڑا ہے، اس نے دائیں بائیں دو نوجوانوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اب میں نے تو بٹھایا ہے ایک مثال دینے کے لیے. اور اس نے ان جوانوں نے موسیٰ کے دونوں ہاتھ بازو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں. اب موسیٰ کے ہاتھ بلند رہے، اس کے بازو اٹھے رہے، اور یشوع دشمنوں پر فتح پہ فتح پاتا ہی گیا، غلبہ ہوا ہے. بولیں ہیلیلویا. آخر دشمن کو بھاگنا پڑا ہے. آج اگر بزرگوں کے ہاتھ جوانوں نے تھامے ہیں تو فتح یقینی ہے. آمین. خصوصاً ایسے بزرگ جنہوں نے اپنی جوانی خداوند کے نام کی اور اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو جب آپ ان کے بازو بن جائیں تو جب تک ان کے ہاتھ بلند رہیں گے فتح ہوتی رہے گی. ہیلیلویا. سو جوانوں آئے اپنے بزرگوں کے تابع ہوں تاکہ ان کے ہاتھ آپ کے لیے اٹھے رہے اور آپ جہاں پر بھی جائیں فتح ہو. خصوصاً ایسے نوجوان خادم، چاہے کوئی پرسش کر رہا ہے، چاہے کوئی کلام سناتا ہے، ایونجلسٹ ہے، جو بھی خدمات آپ کے پاس ہیں، آپ پادری صاحبان کے، اپنے لیڈران کے آپ تابع ہوں جو آپ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جن کو حساب دینا پڑے گا. آئیں، اگر آپ نے دل دکھایا کسی خدا کے خادم کا، اگر آپ نے دل دکھایا اپنے ماں باپ کا، اگر آپ نے دل دکھایا ہے کسی خدا کے خادم کا، کسی خدا کی خادمہ کا، تو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں، خدا ان سے معافی مانگیں. خدا باپ